الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اور وہ لوگ جو بچے بوٹوں سے یہ کہ اس کی عبادت کرے اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے لیے بشارت ہے. بس بشارت سنا لیجیے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور یہی عقل والے ہیں. زید بن اسلم نے فرمایا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے زید بن عمرو ابو ذر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کو اور ان کے علاوہ تمام کو شامل ہے جو بتوں کی عبادت سے بچے اور رجوع کیا رحمان کی عبادت کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ اس کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو اس میں ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أولئك الذين هداهم الله، یعنی جو اس صفت سے متصف ہے وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی دنیا اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صحیح عقل والے اور فطرت مستقیمہ والے. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. کیا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اس کو جہنم سے؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں، اس کے اوپر بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، چلتی ہے اس کے نیچے سے نہری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہو کہ وہ بدبخت ہے، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم اس کو چھڑا لو اس ہلاکت اور اس گمراہی میں سے جس میں وہ ہے؟ یعنی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے بعد. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اپنے سعادت مندوں کے بارے میں کہ ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں اور اس سے مراد اونچے اونچے محلات ہے. من فوقها غرف مبنیہ، یعنی بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنائے مضبوط اور آراستہ اور بلند و بالا. اور صحیح حدیث میں ہے کہ بلا صبح جنت میں البتہ بالا خانے ہیں جس کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. دیہاتی نے کہا یہ کن لوگوں کے لیے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم کلامی کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو نماز پڑھے اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہو. امام احمد نے روایت کیا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح جنت والے البتہ بالا خانوں کو دیکھیں گے جنت میں اس طرح جیسے کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو آسمان کے مشرق و مغرب میں. امام احمد نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بلا صبح ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت والوں میں سے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم کو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہو جاؤ اپنی تمام حالت میں اس حالت پر جس حالت پر تم میرے پاس ہوتے ہو تو ضرور تم سے فرشتے اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے اور تمہاری زیارت کریں گے تمہارے گھروں میں. اور اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی تاکہ وہ ان کی مغفرت کرے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کو بتائے جنت کے بارے میں کہ اس کی بنا کس چیز کی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 انچ سونے کی اور 1 انچ چاندی کی اور اس کا چونا خالص مشک کا ہوگا اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہوگی اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی. جو سب اس میں داخل ہوگا تو وہ ناز و نعمت میں رہے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی. 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ایک امام عادل، دوسرا روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور تیسرا مظلوم کی دعا جو بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ ایک وقت کے بعد. باری تعالیٰ کا فرمان تجری من تحتها الانہار، یعنی نہریں چلتی ہے اس کے درمیان سے جیسا وہ چاہے اور جہاں وہ چاہے. وعد اللہ، یعنی وہ بات جو ہم نے ذکر کی ہے وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ. اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتا ہوں، اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں وہ خسارہ والے ہیں.
اسی سلسلے میں اور دوسرے حضرات کو ذکر کیا جا رہا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت، جو بچتے ہیں طاغوت سے. طاغوت اکبر قرآن نے جس کو فرمایا بڑا شیطان، بڑی سرکشی اس کی عبادت کرنے سے. وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. نیچے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زید ابن اسلم کے حوالے سے بہت سارے صحابہ کے نام لیے کہ ان کے سلسلے میں نازل ہوئی. حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی قربانیوں کے اعتبار سے اس میں شامل ہے. ممن اجتنب عبادت الاوثان، جتنے بھی بتوں کی عبادت سے بچ گئے. فبشر عباد، آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات سنتے ہیں اور پھر اس کے احسن کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہاں لفظ احسن بول کر افل التفضیل مراد نہیں ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن احسن ہی ہے. اس لیے فیتبعون احسنہ، اس میں جو باتیں اچھی ہے یعنی ساری ہی باتیں اس کی اچھی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. آگے بھی آیت آ رہی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، تو احسن حدیث وہاں بھی فرمایا گیا لیکن افعلیت نہیں ہے. تو خدا بھی قوت وامر قومک یاخذوا باحسنها، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، توحید والی اور شرک سے دور رہنے والی، اور اپنی قوم کو بھی یاخذوا باحسنها، اس کے احسن پر عمل کریں. یہاں بھی یہی مراد. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، ایک طرف تو الذین اجتنبوا الطاغوت ہے والذین، اور دوسری طرف افمن حق علیہ کلمۃ العذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ عذاب کا کلمہ جن پر ثابت ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، کوئی بھی کائنات میں نہیں بچا سکتا. لیکن الذین اتقوا ربهم، پھر متقی حضرات کا ذکر کیا. لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، شاندار قسم کے بالا خانے، ایک بالا خانے پر دوسرا بالا خانہ. دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم ٹاور، ایک منزل پر دوسری منزل، تو جنت میں اس سے شاندار ہوگی. نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. اللہ پاک کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے جو احوال مختلف آیتوں میں ذکر کیے، نیچے روایتوں میں اس کو ذکر کیا گیا. دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے ہے، تو آپ نے اس میں 3 چیزیں فرمائی: اچھی بات کرنا لوگوں کے ساتھ، کھانا کھلانا، اور تہجد کی نماز کو ذکر فرمایا. لو انکم تکونون علی کل حال، صحابی نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی مجلس میں حال الگ ہوتا ہے اور گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو کر حال بدل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نافقہ حنظلہ والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ تم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گی گناہوں کے بعد، اور اللہ پاک معاف فرمائیں گے. یہ تو صحابہ کرام جیسی مقدس جماعتوں کو کہا گیا. اس لیے ہم یہ نہ کریں کہ ہم گناہ نہ کرتے، اسی لیے ہمیں پیدا کیا. ہو سکتا ہے کہ گناہ تو ہو لیکن توبہ کی توفیق میسر نہ ہو. پھر سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، حدیث شریف میں بھی ذکر فرمایا ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہے اور ساری چیزیں اس میں سونے کی ہے. ایک جنت ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، وہاں ذکر کیا ایک چاندی کا ہے. جیسے جیسے اعمال اس کے مطابق ان کو ملے گا. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ذکر فرمائی وہ سب جنتی نعمتیں ہیں اور جنت کی چیزیں ہیں. ما لا عین رأت، اس لیے کوئی شکوک اور شبہات نہ کیے جائیں. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا یا پھر اس سے جاری کیے زمین میں چشموں کو، پھر اس سے نکالتا ہے کھیتی کو جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد. ترجمہ پھر کا نہیں کرنے کا، بس تم اس کو دیکھتے ہو زرد، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. بلا شبہ اس میں البتہ نصیحت عقل مندوں کے لیے. کیا وہ سب جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، ہلاکت یہ اس کے فوراً ہی ہے، فیل نہیں ہے. فہوا تعقیب کے لیے ہوتا ہے. پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے. پس ہلاکت یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل سب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ زمین میں پانی کی اصل آسمان سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
پھر جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں چھپ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں تصرف کرتے ہیں زمین کے اجزاء میں جیسے وہ چاہتے ہیں اور اس سے چھوٹے بڑے چشمے نکالتے ہیں اس کی طرف ضرورت کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زمین میں پانی نہیں تھا مگر وہ آسمان سے نازل ہوا، اور لیکن زمین میں ٹھنڈا پانی جس کو اس نے تبدیل کر دیا. بس یہ باری تعالیٰ کا فرمان فَسَلَكَهُ، زمین کے چشمے اس کو بدل دیتے ہیں، زمین کے چشمے اس کو بدل دیتے ہیں. پس یہ باری تعالیٰ کا فرمان فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. پس جو سب خوش ہو اس بات سے کہ وہ نمکین پانی کو میٹھا بنا لے تو چاہیے کہ وہ کوشش کر لے، اوپر چڑھائے، پانی کو اوپر چڑھائے، پانی کو اوپر چڑھائے. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی اصل برف سے ہے، یعنی برف پہاڑوں پر گرتا ہے، پھر وہ پہاڑوں کے دامن میں قرار پکڑتا ہے، پھر چشمے جاری ہوتے ہیں اس کے نیچے سے. باری تعالیٰ کا فرمان ثم يخرج به زرعا مختلفا الوان، یعنی پھر آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے ذریعے سے اور زمین کے چشموں سے نکالتا ہے زرعا مختلفا الوان، یعنی اس کی شکلیں، اس کے ذائقے، اس کی خوشبو اور اس کے منافع. ثم یہید، یعنی اس کے تر و تازہ اور اس کے جوانی کے بعد وہ مرجا جاتے ہیں، پس ہم اس کو دیکھتے ہیں زرد، تحقیق کے اس میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. ثم یجعلوه حطاما، یعنی پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکر للالباب، یعنی وہ لوگ جو اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر عبرت پکڑتے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا اسی طرح ہے کہ وہ سرسبز، تر و تازہ اور حسین و جمیل ہوتی ہے، پھر وہ بدی خسوت ہو جاتی ہے، پھر وہ بدصورت بڑھیا ہو جاتی ہے اور جوان بڑا ہو کر شیخ پانی اور کمزور ہو جاتا ہے، اور ان تمام حالت کے بعد موت ہوتی ہے. بس سعادت مند وہ ہے اس کی حالت اس کے بعد بھلائی کی طرف ہو جائے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اور وہ سب جس کا دل سخت ہو، حق سے دور ہو، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، یعنی وہ نرم نہیں ہوتے اس کے ذکر کے وقت اور نہ خوف کرتے ہیں اور نہ یاد رکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں. اولئک فی ضلال مبین. اللہ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ پاک نے آسمان سے بارش برسائی. فسلکہ ینابیع فی الارض. دوسری آیتوں میں من المزن بھی فرمایا، بادلوں سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتے ہیں. اور آسمان کی طرف روزی کی بھی نسبت کی، بادل کی بھی آسمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی فرمایا، بارش کو آسمان سے تعبیر کیا. تو آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اصل خزانے آسمان ہی میں ہے پانی کے. کوئی اشکال کرے کہ پانی تو زمین سے نیچے ابخارات جاتے ہیں، سائنسدان لوگ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، تو یہ ایک ظاہری سبب ہے جس کو انہوں نے جان لیا. باطنی سبب کہ زمین سے بھاپ بن کر یہ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر کیسے برستا ہے. ہمارے گرم علاقے والے ممالک ہیں وہاں تو بھاپ کا سمجھ میں آیا، لیکن یوروپ کے اور شمالی امریکہ کے جو ممالک ہیں ان تمام کے اندر کثرت سے بارش ہوتی ہے، پورے دن بادل ہی رہتا ہے. اس قسم کے حالات جہاں ہوتے ہیں وہاں پر کہاں سے ابخار آتا ہے؟ تو وہاں تو اتنی گرمی ہے ہی نہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہی اس کو دیا گیا. اس لیے اس کے آسمان کی طرف بھی نسبت فرمائی اور مزن بادل کی طرف بھی اس کی نسبت فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کے یعنی پانی کے دو نظام فرمائے. آسمان سے بارش برستی ہے اور اس کے برسنے کی بنیاد کے اوپر کھیتی باڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہے. کچھ پانی اس کا برف کی شکل میں جم جاتا ہے، جیسے اس وقت ہندوستان کے شمالی حصوں میں برف جمع ہوا ہے تو پہاڑوں کے اوپر برف جمتا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ اللہ پاک کے کولڈ اسٹوریج ہے. دریا اور سمندر میں جو پانی بہتا ہے یہ سارا کا سارا انہی پہاڑوں سے نکل کر ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اللہ پاک نے اسی کو انہوں نے یتراکم علی الجبال، پہاڑوں کے اوپر ان کی تہ جم جاتی ہے برف کی اور پھر وہ پگھلتی ہے گرمی میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے وہاں سے پانی کا انتظام. اور ایک بڑا حصہ اللہ پاک نے ینابیع فی الارض، زمین کے اندر، زمین کے سوت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پانی کو، بارش برستی ہے، پانی جاتا ہے زمین کے اندر اور پھر اس کے بعد کاشتکاروں کو راحت ہوتی ہے. ابھی کل ایک رشتہ دار ہمارے آئے، کاشتکار ہی ہے بڑے وہ، تو انہوں نے یہ بتلایا کہ اس وقت یہ جو ٹھنڈک ہے بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں، اس سے کھیتی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے ینابیع فی الارض.
زمین کے چشموں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صورت لگا دی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا. انسان اتنے بڑے بڑے حوض بنا سکتا تھا، نہیں بنا سکتا، وہ اپنے لیے کافی نہیں ہوتا پورے سال کی بارش کا یہ پانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پانی کو زمین کے اندر لگا دیا، اور اب جب کاشتکار کھودتا ہے کنواں تو اندر سے پانی زمین کا کوئی نہ کوئی سوت اس سے مل جاتا ہے چشموں کا، اور پھر مسلسل بارش اس کو پانی ملتا ہی رہتا ہے. تو ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر انہی سے سرسبزی اور شادابی آتی ہے، جیسے اس وقت موسم بہار ہے. ثم یہی جو فتراہ مصفرا، کھیتیاں سرسبز و شاداب لگی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اب 15-20 دن مہینے کے بعد اب یہی شروع ہونے والا ہے. فتراہ مصفرا، کھیتی باڑی جو ہے آباد، بارش اس وقت دیر سے ہوئی اس لیے، ورنہ اس کا موسم آ ہی چکا ہے. تو فتراہ مصفرا زرد، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر اس کے بعد چوڑے چورا ہو جاتا ہے. کاشتکار لوگ اب تو تھیسر ہو گیا، پہلے بیل گاڑوں کے ذریعے چلتا تھا اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سرسبزی اور شادابی لاتے ہیں، اور پھر وہی سرسبزی اور شادابی کو ختم کر کے حطامن آتا ہے. ہندوستان وغیرہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ بہت کم، بہت سیدھا ہوتا ہے، لیکن یوروپ میں عجیب ہوتا ہے. وہاں کی ٹھنڈی کے اندر سارا کا سارا درخت اور وغیرہ سب پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں اور کالا کالا ہو جاتا ہے. اور جب وہی درخت پر ہم گرمی کے دنوں میں جائیں تو سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے. تو اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہاں اس وقت اتار نہیں لا سکتی، لیکن پھر بغیر کسی پانی کے اللہ پاکی کا نظام ہے کہ وہ خود بخود سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب. وہ درخت دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں سردی کے دنوں میں، اور گرمی میں مکمل اس کے اندر سرسبزی آ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ دنیا کی زندگی بھی بچپنا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت کھول کر بتلایا. جوان ہوتا ہے تو مضبوط ہوتا ہے، پھر کہل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. زمین کھیتی باڑی میں جس طریقے سے یہ تبدیلیاں ہوتی ہے، انسانی زندگی میں بھی یہ تبدیلیاں آتی ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اس طرح افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جس شخص کے سینے کو اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے. شرح صدر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تجافی عن الدنیا، دنیا سے وہ دور ہو جائے اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے، آخرت کی رغبت بڑھ جائے اور دنیا کی محبتیں مال و دولت کی کم ہو جائے. یہ شرح صدر ہے. فہو علی نور من ربی، اللہ پاک کی طرف سے براہ راست نور اس کے قلب پر القاء ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا، توحید اور رسالت سے سخت ہو گیا، یا نفس مومن ہونے کے بعد ذکر اللہ سے دور ہو گیا، عبادات سے دور ہو گیا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اور اللہ تعالیٰ نے بہترین بات یعنی کتاب نازل فرمائی جو جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہے. اس سے ان لوگوں کے خالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر وہ نرم پڑ جاتی ہے ان کی کھال اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دی تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ تعریف بیان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے قرآن کریم کی جو نازل کی گئی ہے اس کے معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. امام مجاہد نے فرمایا کہ اس کے مراد پورا کا پورا قرآن ہے جو ملتا جلتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے. امام قتادہ نے فرمایا آیت آیت کے مشابہ ہے اور حرف حرف کے مشابہ ہوتا ہے. امام ضحاک نے فرمایا مثانی یعنی بات کو دہرانا تاکہ وہ سمجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو. عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مثانی یعنی بار بار دہرانا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دہرایا قرآن کریم میں، اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کو مختلف جگہوں میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مثانی یعنی قرآن اس کا بعض حصہ بعض کے مشابہ ہے اور اس کے بعض حصے کو بعض پر بتایا جاتا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. یعنی یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، جبار، نگہبان، زبردست، بہت زیادہ بخشنے والے کلام کے سننے کے وقت، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو جو اس میں ہے، یعنی وعدے کو، وعید کو، ڈرانے کو، دھمکی کو. اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خشیت اور خوف کی وجہ سے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ.
یعنی وہ امید رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور اس کی مہربانی کی، بس وہ مخالف ہے ان کے علاوہ فصیح کو فجار کے مقابلے میں وہ چند صورتوں میں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کا سننا آیت کی تلاوت کو سننا ہے، اور ان لوگوں کا سننا نغمہ شاعر و شاعری اور گانے والیوں کی آوازوں کو سننا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا و بکیا، یعنی سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، ادب کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، علم کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی وہ نہیں ہوتے ہیں اس کے سننے کے وقت غفلت میں اور اس سے بے پرواہ، بلکہ وہ اس کے توجہ سے اس کو سنتے ہیں، اور وہ اس وقت سجدہ کرتے ہیں بصیرت سے، نہ کہ جہالت سے اور ان کے علاوہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ ادب کو لازم پکڑتے اس کے سننے کے وقت، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا اللہ تعالیٰ کی کلام سننے کے وقت یہ حالت کہ ان کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نرم ہو جاتے تھے اپنے دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، وہ شور نہیں مچاتے تھے، بلکہ ان کے پاس ثابت قدمی، سکون اور ادب اور خشیت ہوتی تھی۔ ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی لاحق نہیں ہو سکتا ہے ان چیزوں میں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، یعنی یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں روتی ہے اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور ان کی صفت یہ بیان ان کی عقل کے چلے جانے کے ذریعے سے بیان نہیں کی، اور نہ ان پر بے ہوشی کے طاری ہونے کے ذریعے سے۔ بلا شبہ یہ بدعتیوں کا کام ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ امام سدی نے فرمایا الی ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف، باری تعالیٰ کا فرمان ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یعنی یہ صفت وہ ہے یہ صفت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی، اور وہ لوگ جو اس کے برخلاف ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ ومن یضلل اللہ فما له من هاد۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین بات نازل فرمائی، پورا قرآن احسن کتاب متشابہ، اس لیے احسن الحدیث سے بدل واقع ہو رہا ہے کتابن، تو پورا کا پورا متشابہ کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، متشابہن اس کے الفاظ اور حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، معانی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ متشابہ کا لفظ دو معنی ادا کرتا ہے، ایک تو پہلے سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا منہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو محکمات اور متشابہات، یہ دو چیزیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ وہاں پر مراد یہی ہے کہ محکم سے مراد توحید والی آیتیں ہیں، اور متشابہ سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معانی ہم پر مخفی ہو گئے۔ یہاں متشابہن کا معنی وہ نہیں ہے، یہاں متشابہن کا معنی دونوں کے درمیان مقررات قرآنی، یہ ایک مستقل عنوان ہے علوم القرآن میں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالات میں ایک مستقل مقالہ اسی پر لکھا ہے، مقررات قرآنیہ کا۔ مولانا عبداللہ عباس رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی پورا ایک رسالہ ہے، بلکہ وہ تھوڑا ضخیم ہے، مقررات قرآنی۔ قرآن کریم میں قصے، واقعات، مثالیں، متشابہات، مختلف قسم کی چیزیں ایک دوسرے سے جو ملتی جلتی آتی ہے، تو متشابہ کے یہ دو معنی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ چکا ہوں، کتاب التفسیر میں انہوں نے متشابہ کے لفظ کو خلط ملط کر دیا، متشابہ کر دیا۔ متشابہ کا ایک تو وہ معنی ہے جو یہاں ہے، اور ایک معنی محکمات کے مقابلے میں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر کرتے وقت ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر اتفاقاً ہو گیا ہو، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مثانیہ، بار بار پڑھا جانے والا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو سبعًا من المثانی سورہ فاتحہ اگر مراد ہے 7 آیتیں تو وہ بھی مثانی، ثانی ایک کے بعد دوسری مرتبہ آنا، تو ثنیٌ بار بار آنا۔ تو قرآن کریم ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن بنایا، دوسری طرف اس کا متشابہ، اس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، معانی ملتے جلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بار بار پڑھا جا رہا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اور پھر اس کے بعد جو صفت بتلائی، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ظاہری کیفیت ہوئی، لیکن ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، یہ چمڑی کا اس طریقے سے کھال کا ہونا اور دلوں کی طرف اللہ پاک کی طرف سے نرم ہونا، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اور ایک ترجمہ کیا الی ذکر اللہ، اللہ کے وعدوں کی طرف، یہ بھی صحیح اپنی جگہ پر، یہ لازمی مفہوم ہے۔ کبھی کبھار مفسرین کسی چیز کا لازمی معنی کر دیتے ہیں، تو قتادہ نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ذکر اللہ سے مراد جو انہوں نے معنی لیا، یہ لزومی مفہوم ادا کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔
بیچ میں اس کے بعد ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہے اللہ پاک ہدایت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت یا قرآن کریم سنتے وقت اہل ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یخشون ربہم۔ ہمارے یہاں اس سلسلے کے اندر تھوڑا غلو ہو رہا ہے علماء اور قراء کی جماعت کی طرف سے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کا حال ذکر کیا گیا کہ قرآن سنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے، بلکہ نبی کی بات سنتے وقت کی یہ کیفیت ذکر فرمائی گئی۔ ہمارے یہاں یا تو کوئی کیفیت نہیں ہوتی معانی نہ جاننے کی وجہ سے، اور لوگ قرآن پورا کا پورا ایسے ہی سنتے رہتے ہیں، اور ایک ہمارے مصری بھائیوں کی طرف سے ہے کہ بار بار الفاظ دہرائے جائیں اور ایسی کیفیت کی جائے مسجدوں میں یا ایسی مجلسوں کے اندر کہ جن کے اندر اصل حقیقتیں سائڈ پہ رہ جائے اور الفاظ ہی الفاظ آ جائے۔ تو ایک ہے آورد اور ایک ہے آمد۔ آمد آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی اور زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکل گیا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن آوردن دوسروں کی نقل کرتے ہوئے قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس وقت بار بار اس طرح کی زور زور سے کلمات کہے جاتے ہیں، یہ طالب علموں کے درمیان آپس میں ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے استاد بولتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن جب عام مجلسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور برسوں کا مشاق قاری پڑھ رہا ہے، اب آپ کے لیے سبحان اللہ نے الحمدللہ بول کر اس کو ترغیب دینا یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اب یہ یخشون ربہم، خشیت ہو اور قرآن کے معانی پر غور کیا جائے جب آیت پڑھی جائے تو، اور اس وقت کیفیت پھر آدمی کی بالکل خاموشی کی ہو جاتی ہے اور آخرت کی یاد دہانی اس کے سامنے آتی ہے۔ ظاہری الفاظ ہی کا پھر بھی یہ نہ ہو، کچھ اس قسم کی دونوں طرف سے بالکل ہی خشک اور بالکل ہی الفاظ، یہ دونوں کے درمیان میں یہی ہے جو قرآن نے ذکر فرمایا۔ ہاں کبھی کبھار نکل گیا آپ کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ، یا آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے پڑھ لیا طلبہ کی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بڑے قراء کی مجلسوں میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ پاک کی ہدایت ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اسی لیے امام بخاری ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے متعلق جو سب سے بڑی چیز ذکر فرمائی، اچھا بیچ میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن اور غیر قرآن کا جو فرق ہے اس کو ذکر کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے اسلام میں نازگان کے سلسلے کا، اصل تو عربی رسالہ ہے، پاکستان کے ایک عالم صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اسلام اور موسیقی، اور مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کا اس کے اوپر مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے بھی چیز ذکر کی، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اسلام، اس میں یہی بتلایا کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ تلاوت کی توفیق دیتے ہیں تو وہ اس ناچ گان کی چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور جو ناچ گان میں مشغول ہوتے ہیں اللہ پاک قرآن سے ان کو محروم کرتے ہیں، پھر غنا نفاق پیدا کرتا ہے۔ بہت سارا مقدمے میں حضرت مولانا نے بھی اور بعد میں بھی آگے بہت اچھی چیزیں ذکر کی ہے۔ یہ احکام القرآن جو آپ کا رسالہ ہے اسی کا ایک جز ہے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث کی ضمن کے اندر آپ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی چند چیزیں ذکر فرمائی ابن کثیر نے، اللہ کی آیتوں کا سننا ہے، فجار کا کام وہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کا کام یہ ہوتا ہے، وہ نغبات سنتے ہیں اور یہ رحمات سنتے ہیں۔ دوسرا، جب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو خروا سجدا و بکیا، انتہائی تواضع اور مسکنت کے ساتھ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ سننا تو ادب سے ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد احترام کرنا ہوتا ہے یا جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کیفیات کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ والذین، اسی طریقے سے خود لفظ قرآن پڑھ کر آدمی کا سجدے میں گر جانا، سجدے تلاوت نہیں بلکہ ایسے ہی اللہ پاک کی خشیت اور خوف میں، یہ بھی جائز ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن کی آیت نازل ہو تو فوراً اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ کا کیا مفہوم ہے اور کیا سمجھ ہے اس کی، وہ سب کچھ جاننے کے بعد اسی کو فرمایا اللہ بصیرت کے ساتھ، لا عن جہل و متابعۃ لغیرہ، جہالت کی وجہ سے بھی نہیں اور دوسرے واہ واہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، یہ بھی من وجہ اسی میں شامل ہوگا۔ انہم یلزمون الادب عند سماعها، قرآن کو سنتے وقت ادب جیسے صحابہ کرام کا ادب تھا، تقشعر جلودہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ سب چیزیں صحابہ میں تھی۔ لم یکونوا یتصارخون، وہ چیختے چلاتے نہیں تھے۔ خیر یہ تو جاہل صوفیوں کے یہاں جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ، لیکن اب ہماری قرات کی مجلسوں میں بھی کبھی کبھار ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کیفیتیں ہو جاتی ہے، شور اور ہنگامہ ہوتا ہے۔ یتصارخون، ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے تھے ترک سر میں، ایک قاری صاحب نے پڑھا، اس کے بعد میرے بازو میں مولانا خلیل صاحب راوت تھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بول رہے تھے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیفیت مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ ان کو سامنے ہی کہا کہ قرآن پڑھتے وقت اتنی ہنگامہ آرائی جو ہو رہی ہے
یہ قاری کو بتلانے کے لیے یا استاد محترم کو بتلانے کے لیے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں. قاری علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ پڑھتے تھے، اس طرح کی کیفیتیں اس وقت نہیں ہوتی تھی. لم یکونوا یتصارخون، چیخنا چلانا صحابہ کا نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں بھی بہت سے لوگوں کو وجد آ جاتا ہے، صوفیاء کرام کے یہاں یہ بھی مناسب نہیں. ایک صاحب ہے پورے سال تو مست رہتے ہیں اور رمضان میں یہاں خانقاہ میں آتے ہیں اور زور زور سے پڑھتے ہیں. حضرت نے منع کر دیا کہ زور سے بمبرارے مت پڑھو، ہنگامہ مت کرو. تو بل عندہم من الثبات والسکون، صحابہ کرام کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن جب سنتے تھے، ذکر کرتے تھے تو سکون، ادب اور احترام اور خشیت کے ساتھ، جو صحابہ ہی کی صفت تھی. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں قتادہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے کہ ان کی چمڑی پر اس کا اثر ہوتا ہے، آیتوں کو سن کر ان کے قلب پر اس کے اثرات آتے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد قرآن سن کر ان کو عجیب کیفیت آتی ہے، اندرونی سرور مسرت نصیب ہوتی ہے. عقلیں نہیں چلی جاتی جیسے ذکر کرتے ہوئے عقلیں لوگوں کی چلی جاتی ہے، غشیان بے ہوشیاں تاری ہوتی ہے، جمعرات ہے، یالی چڑھتی ہے درگاہوں پر. یہ سب کیفیتیں صحابہ میں نہیں تھی. اور امام مالک اور دوسرے کچھ حضرات کی طرف بھی اس طرح منسوب ہے، اور ابن کثیر نے بھی فرمایا کہ یہ سب بدعتیوں کے یہاں ہوتا ہے. چونکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سی جگہ پر شرک اور بدعت کے خلاف بہت تھے. فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو دیکھ کر یا مسجدوں سے گزرتے ہوئے ان کے دلوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور درگاہوں سے گزرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں. طول غشیان، ابن تیمیہ اس پر بھی بہت ناراض ہے. ھذا من الشیطان، اس کی وجہ بھی ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جائے گا تو شریعت کا مکلف ہی نہیں رہے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت شریعت کا مکلف رہے. شراب سے اسی لیے منع کیا گیا، عدم تکلیف کا احساس اس سے ہوتا ہے. الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد یعنی اللہ کے وعدوں کی طرف. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. کیا وہ شخص جو رکتا ہے اپنے چہرے سے برے عذاب کو قیامت کے دن، اور کہا عذاب کی برائی کو، عذاب کی برائی کو قیامت کے دن. اگرچہ کچھ لوگوں نے العذاب السوء موصوف صفت بھی کہا ہے لیکن اضافت کی شکل. اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو وہ جس کو تم کیا کرتے تھے، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر ان کے پاس عذاب آیا اس ایسی جگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکائی رسوائی دنیاوی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے اگر وہ جان لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، یعنی ڈانٹا جائے گا پھر ان سے اور ان کے معنی ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو امن کی حالت میں آئے گا قیامت کے دن. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ. اور اس آیت میں دو قسموں میں سے ایک ہی پر اکتفا کیا، دوسرے کو چھوڑ کر. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، یعنی گزشتہ رسولوں کو جھٹلانے والی قومیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فذاقہم اللہ الخزي فی الحیاۃ الدنیا، یعنی اس عذاب اور سزا کے ذریعے سے جو ان پر نازل کیا، اور مؤمنوں کو تسکین عطا فرمائی ان کی طرف سے. بس چاہیے کہ مخاطب لوگ ڈرے اس سے، اس لیے کہ تحقیق کے انہوں نے اشرف الرسول اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی آخرت میں، یعنی عذاب کا عذاب، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جو ان کو دنیا میں پہنچا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے بچائے گا عذاب کی برائی کو قیامت کے دن، وہ شخص جو ایسا نہ ہو بلکہ جو متقی ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے. اسی کو نیچے کہا وَاقْتَفَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ عَنِ الْآخَرِ. اوپر جو آیت آئی اس میں تو ایک ہی ذکر کیا، اور دوسری آیت جو انہوں نے ذکر کی افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، وہاں دونوں قسموں کا ذکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی مبتدا کو ذکر کرتے ہیں خبر چھوڑتے ہیں، کبھی خبر ذکر کرتے ہیں مبتدا کو. اور اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے علوم القرآن کے شروع میں قرآن کے اسالیب جو ذکر کیے ہیں اس کے اندر یہ بھی بتلایا کبھی صغرا ذکر کیا جاتا ہے، کبرا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کبرا ذکر کیا جاتا ہے، صغرا چھوڑا جاتا ہے. یہاں پر بھی اس طریقے سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جزا ذکر نہیں فرمائی، لیکن معلوم ہی ہے
اچھا، فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، عذاب کی برائی کو چہرے کے بل جو روکنے کی کوشش کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر تو اس معذب کے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے، اب جب عذاب آئے گا تو بچانے کی کیا شکل ہے؟ تو چہرے ہی کو ادھر ادھر کر کے کچھ بچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یتقی بوجہہ ظاہری تقوی کا معنی مراد نہیں ہے، طلبہ گڑبڑ کر دیتے ہیں اس کے ترجمے کے اندر۔ یتقی بوجہہ یہ ایک یعنی کافر کے متعلق یہ آیت نازل ہو رہی ہے عذاب کی کیفیت کی شکل کے سلسلے میں۔ وقیل للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا کہ ذوقوا ما کنتم تکسبون، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ عملی شکل میں دیکھ لو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ کی انکار کرنے والے تکذیب کرنے والوں کو عذاب ایسے آئے گا جس وقت وہ بہت اطراحت میں ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، 7ویں پارے میں اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ظالم کو اور جابر کو پہلے ہم تھوڑی کچھ تکلیف اور عذاب دیتے ہیں، اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سنبھل نہیں گیا تو پھر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم اس کے اوپر آسمان کے دروازے یعنی روزی کے دروازے یعنی اس کو ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے اچھائی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب اس کا وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل کا، تو اچانک اللہ پاک پکڑ لیتے ہیں اور اس کو آگے آیت کریمہ میں اس کو ذکر فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آگے اسی لیے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہاں پر بھی اسی طرح فرمایا لا شعور فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی عذاب کے اندر دنیاوی زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے رسوائی آتی ہے کافروں کی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں مثالیں بیان کی، ہر طرح کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لی۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، کدی والا نہیں ہے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک آدمی کی جس میں کئی جھگڑنے والے شریک ہو، اور ایک آدمی کے جو سالم ایک ہی آدمی کا ہو، کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس جھگڑو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یعنی اللہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی اس میں ہر طرح کی مثالیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس لیے کہ مثالیں معنی کو قریب کر دیتی ہے ذہنوں کی طرف، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآنًا عربيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ، یعنی یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے، اس میں کجی اور انحراف اور التباس نہیں ہے، بلکہ وہ بیان واضح اور برہان ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی طرح بنایا ہے اور اس کو نازل کیا ہے اس لیے لعلہم یتقون، یعنی وہ ڈرے اس وعید سے جو اس میں ہے اور عمل کرے اس وعدے پر جو اس میں ہے۔ پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، یعنی وہ جھگڑتے اس غلام کے بارے میں جو ان کے درمیان مشترک ہے، وہ رجلا سالما یعنی سالم، لرجل یعنی خالص ایک آدمی کا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہ ہو، هل یستویان مثلا، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح وہ مشرک برابر نہیں ہو سکتا جو معبودوں کی عبادت کرتا ہے، جو چند معبودوں کی عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور مخلص مومن جو عبادت نہیں کرتا ہے مگر اللہ کی، جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کہاں یہ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ ابن عباس اور امام مجاہد نے فرمایا یہ اس آیت میں ایک مثال کو بیان کیا ہے مشرک اور مخلص مومن کے لیے، اور جب کہ یہ مثال ظاہر ہے، واضح ہے، کھلی ہے، تو فرمایا الحمدللہ، یعنی ان پر حجت کے قائم کرنے کی بنا پر، بل اکثرهم لا یعلمون، اسی لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، باری تبارک و شرک کرتے ہیں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انک میت وانہم میتون، یعنی تم عن قریب منتقل ہوں گے اس دار سے یقینی طور پر، اور عن قریب تم کو جمع کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دار آخرت میں، اور تم جھگڑو گے ان چیزوں میں جس میں تم تھے دنیا میں، یعنی توحید اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، پھر وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور حق کو کھول دے گا، اور وہ بہت زیادہ کھولنے والا جاننے والا ہے۔ پھر وہ مومنین کو، مخلص مومنین کو اور موحدین کو نجات عطا کرے گا اور عذاب دے گا کافروں کو، منکروں کو، مشرکوں کو اور جھٹلانے والوں کو۔
پھر یہ آیت اگرچہ اس کا سیاق مومن اور کافرین کے بارے میں ہے اور خصومت کو ذکر کیا ان کے درمیان دار آخرت میں، اس لیے کہ بس وہ شامل ہر اس شخص کو جو جھگڑنے والے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ ان پر خصومت لوٹے کی دار آخرت میں۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم پر خصومت کو لوٹایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تب تو معاملہ بڑا شدید ہوگا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر لوٹائی جائے گی وہ چیز جو ہمارے درمیان تھی دنیا میں گناہوں کی پوچھ تاچھ کے ساتھ ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ضرور تم پر لوٹائے گا یہاں تک کہ ادا کیا جائے گا ہر حق والے کو اس کا حق۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم تب تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے دو جھگڑنے والے قیامت کے دن وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ مسند میں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ان دو بکریوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہے؟ ابو ذر کیوں مار رہے ہیں اے ابو ذر؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قریب تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور حضرت ابو بکر بزدار نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور خائن امام کو لایا جائے گا قیامت کے دن، بادشاہ کو لایا جائے گا قیامت کے دن، پھر رعیت اس سے جھگڑا کرے گی بس وہ ان پر غالب آ جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اس کو باندھ دو، اس کے بارے میں پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ باندھ دو جہنم کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، فرماتے ہیں کہ سچا جوتے سے جھگڑے گا اور مظلوم ظالم سے اور ہدایت یافتہ گمراہ سے اور کمزور تکبر کرنے والے سے۔ اور تحقیق کے مروی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ لوگ قیامت کے دن جھگڑیں گے یہاں تک کہ روح بھی جھگڑے گی جسم کے ساتھ، بس روح جسم سے کہے گی کہ تو نے یہ کیا اور جسم روح سے کہے گا کہ تو نے جو حکم دیا تھا اور تو نے تو مزین کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، بس فرشتہ ان دونوں سے کہے گا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی جو اپاہج دیکھنے والا ہے اور دوسرا نابینا ہے، پھر وہ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئی، پھر اپاہج نابینا سے کہتا ہے کہ بلا شبہ میں یہاں ایک پھلوں کو دیکھ رہا ہوں اور لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تو اس سے نابینا کہے گا کہ مجھ پر سوار ہو جا پھر اس کو لے لے، بس وہ اس پر سوار ہو جائے گا پھر اس کو لے لے گا، بس ان دونوں میں مجرم کون ہے؟ تو وہ دونوں کہیں گے کہ دونوں ہیں، تو فرشتہ ان دونوں سے کہے گا کہ تم نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم روح کے لیے سواری کی طرح ہے اور روح اس پر سوار ہونے والی ہے۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہم نہیں جانتے تھے کہ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، فرمایا ہم نے عرض کیا کہ ہم جھگڑیں گے حالانکہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان کوئی خصومت نہیں ہے، تو اس سے ہم جھگڑیں گے یہاں تک کہ فتنہ واقع ہوا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے کہ ہم اس کے بارے میں جھگڑیں گے۔ ابو العالیہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اس سے مراد اہل قبلہ ہے۔ ابن زید نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل اسلام اور اہل کفر ہے، اور تحقیق کہ ہم نے ماقبل بیان کر دیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عموم ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں اتنی کھول کھول کر بتلائی ہے لعلہم یتذکرون، کہ لوگ اس میں غور و فکر کرے تو سب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن عربی خالص ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی ہم نے نہیں رکھی، مثالیں اتنی واضح کر کے بتلائی، کچھ مثال اہل علم کے لیے دی اور کچھ عام عمومی لوگوں کے لیے دی ہے، دونوں قسم کی مثالیں ہیں۔ یہاں صاف توحید اور شرک کو سمجھانے کے لیے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا، ایک آدمی چند آدمیوں کے یہاں کام کرتا ہو تو ہر ایک کے یہاں کام کرنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے، تو سب کے یہاں لڑائی، ان کے یہاں تم زیادہ کام کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، ہمارے یہاں نہیں کرتے ہو، تو آپس میں شرکا کے درمیان جیسے بیچارے کام کرنے والے آتے ہیں، پوتا مارنے والے 2-4 گھنٹوں کے لیے ادھر ادھر عورتیں بیچاری جاتی ہے گھروں میں، 2-4 گھروں میں کام کرتی ہے، تو روزانہ ان کی لڑائی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ، مالکن کے ساتھ، تو ایک تو یہ ہے، اور ایک ورجلا سلما لرجل،
ایک وہ آدمی جو کسی ایک ہی کا وفادار ہے، ایک ہی کے یہاں کام کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں اس کو کسی سے متعلق کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، جب مثال اتنی واضح ہے تو مثال اچھی ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشائیہ ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی مثالوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا، اور بھی دوسری آیتیں ذکر کی انہوں نے نیچے، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ اللہ پاک نے مثالیں کھول کھول کر بتلائی۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورہ کہف میں تین جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کی طرح وہاں پر بھی ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بتلایا۔ یہ نیچے والی آیت نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو امثال قرآنی علوم میں سے بہت بڑا علم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر مثالیں ایک تو ظاہری اور حسی دی ہے۔ مثال کے ذریعے یہی ہوتا ہے، اذہان کے قریب ہوتی ہے چیزیں، ایک معنوی چیز ہے، اس کو مشاہدتی حیثیت دی جاتی ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر اللہ پاک کے یہاں تمہارا فیصلہ ہوگا۔ یہ عند ربکم تختصمون، اختصام ہوگا آپس میں اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان۔ ہر زمانے میں اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان آمنے سامنے بھی مقابلہ ہوا ہے، زبانی طور پر بھی، جہاد کے طور پر بھی، قلمی جہاد بھی ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جہاد بالسیف بھی ہوا ہے۔ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کون کس کا قسم، آپس میں جن اعتبارات سے اختلاف ہو۔ اب یہ دو قسم کے قسم ہے، ایک تو ایمان اور کفر والا، اور وہی اصل آیت میں مراد ہے، اور ایک اس کے علاوہ آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں لوگوں کے، معاملات کے مسائل کے، یا زبانی طور پر کچھ ہو گیا اس کے، تو ان میں بھی یہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے پڑوسیوں کے متعلق فرمایا، اس لیے کہ قریب میں وہی رہتا ہے، رات دن 24 گھنٹے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں کا، اس لیے پڑوسیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا رہتا ہے، رشتہ داروں میں آپس میں زیادہ ہوتا ہے، آپس میں جو بھی ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، چاہے ملازمت میں ہو چاہے اور کسی چیز میں، ان کے درمیان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جاران میں یہ سب آ گیا، جاری الجنوب صاحب بالجم وغیرہ سب شاتعی نہیں۔ دو بکریوں کے درمیان بھی آپس میں لڑ رہی تھی، حضور نے صحابہ کو پوچھا کہ یہ کیوں لڑ رہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پاک کو ان کے لڑنے کا بھی پتہ ہے کہ کیوں لڑ رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی ایک دوسرے سے بدلہ دلوائیں گے۔ اسی طرح حضرت انس کی روایت میں یجاء بالامام الجائر، ظالم جابر بادشاہ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو رعیت کہے گی کہ اس نے مال اس طرح کھا لیا، اور سب کا جواب دینا پڑے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابن عباس کی روایت میں بھی بہت زیادہ عموم فرمایا، سچا اور جھوٹا، مومن سچا ہوتا ہے، کافر جھوٹا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قولی اعتبار سے بھی سچے جھوٹے، مظلوم ظالم، یہ سارے کے درمیان، حتیٰ کہ روح اور جسم کے درمیان بھی ہوگا۔ انت فعلتا، روح کہے گی جسم سے کہ تو نے ایسا کیا، تو جسم کہے گا کہ تو نے ہی تو حکم چلایا ہے، تو نے ہی تو عمل کو میرے سامنے، میں تو تابع ہوں تیرے۔ اور اس کی مثال دے کر سمجھایا بزرگوں نے کہ اندھا ہے اور نابینا ہے، ایک نابینا ہے اور ایک اپاہج ہے۔ اپاہج آدمی پیروں سے معذور ہے لیکن آنکھوں سے چیز دیکھ رہا ہے، تو باغ میں گئے اور وہاں انہوں نے پھل دیکھا، اس نے کہا کہ تول لو اس کو، اب ان کا تو خود کا ہے نہیں، مالک تو دوسرا کوئی ہے، تو آخر یہ دونوں میں کون گنہگار کا؟ دونوں گنہگار ہے، وہ لے کر چلا تبھی تو، اس نے آنکھوں سے دیکھا اور اس نے پیروں سے اس کو چلایا، یہ دونوں گنہگار۔ اس طرح جسم اور روح اگر اس طرح کی شکایتیں کرے ایک دوسرے سے بچنے کے لیے تو بچ نہیں سکیں گے، لیکن ہوگا ضرور مخاصمہ قیامت کے دن، ہر ایک کے درمیان آپس میں ایک حیثیت سے الگ الگ ہوگا۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہمارے اور مکہ کے مشرکین کی جو پہلی جنگ بدر ہوئی اس میں جو ہم نکلے تھے اور وہ نکلے تھے، تو مفسرین نے وہاں پر بھی عموم فرمایا۔ اختصام یہ اچھی چیز نہیں ہے، علمی اعتبار سے بھی کبھی کبھی اختصامات ہوتے ہیں آپس میں، تو بحث و مباحثے میں اس طرح نہ ہو کہ آدمی اپنی بات پر اڑا رہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون
پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور وہ آدمی جو سچائی لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہے، اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے ان کے وہ برے عمل جو انہوں نے کیے، اور ان کو ان کا اجر دے اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب کرتے ہیں ان مشرکین کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو قرار دیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بلند و بالا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین کے زبانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے باطل کے دونوں کنارے کو جمع کر دیا ہے، ایک اللہ پر جھوٹ باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، باطل کا اور حق کو رد کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو وعید سناتے ہوئے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور اس مرد انکار کرنے والے جھٹلانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، امام مجاہد امام قتادہ نے فرمایا الذی جاء بالصدق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام سدی نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وصدق به یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ لے کر آیا، وصدق به یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے لیے ہے کہ صاحب قرآن مؤمنین ہے جو قیامت کے دن آئیں گے، پھر کہیں گے کہ وہ چیز ہے جو آپ نے ہم کو عطا کی، پھر ہم نے عمل کیا ان پر جو اس میں جس کا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا، اور یہی بات ہر مومن کو شامل ہوگی، اس لیے کہ مومن حق کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اولا ہے اس آیت میں شامل ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ سچ کو لے کر آئے اور رسولوں کی تصدیق کی اور ایمان لائے ان باتوں پر جو ان کی طرف نازل ہوئی اس کے اپنے رب کی طرف سے۔ ابن زید نے فرمایا والذی جاء بالصدق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به فرمایا کہ مسلمان، اولئک هم المتقون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شرک سے بچے، لهم ما یشاءون عند ربهم یعنی جنت میں جب جب وہ طلب کریں گے تو وہ پائیں گے، ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوء الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم في اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا يوعدون۔ فمن اظلم من كذب علی اللہ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کذب کی نسبت کرے، وکذب بالصدق، اور جب سچ آئے حق آئے اس کے پاس تو اس کی بھی تکذیب کرے۔ تو اللہ کی طرف غلط نسبت کرنے والا، اللہ پاک نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجے ایسا کہنے والے یہ بڑے ظالم ہے، اور جب رسول آئے ان کی تکذیب بھی کی تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوا۔ تو وکذب بالصدق، صدق کی تکذیب کرنا اور خود جھوٹ کی نسبت کرنا، اذ جاءہ جب وہ سچ اس کے پاس آ جائے۔ اب یہ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور صدق به اس نے سچ کی تصدیق کی۔ تو جاء بالصدق یہ لازمی ہے اور صدق متعدی ہے، تو صدق لے کر آئے اور وصدق به اس لانے والے کی تصدیق بھی کی، لانے والا آنے والا لے کر آنے والا خود اللہ کی طرف اس نسبت کو سچ مان رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر الذی جاء بالصدق کبھی کوئی نہیں، اور دوسری حیثیت سے وصدق به جبرائیل حضور کے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ پچھلے انبیاء کے جو واقعات قرآن میں اللہ پاک نے آپ کو ذکر کیے وحی کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانا بھی اور ان کو لوگوں کے سامنے بھی پہنچایا۔ تو جاء بالصدق سے حضور بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین بھی، اور جاء بالصدق سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وصدق به سے حضرت جبرائیل نے خود اللہ کے کلام کو سچا مانا، اللہ کی طرف سے لے کر آئے تو وہ خود بھی ایک حیثیت سے صدق به ہوئے، حضور بھی صدق به ہوئے اور ایمان والے بھی صدق به ہوئے۔ تو جاء بالصدق میں انبیاء کرام، رسول ملکی اور رسول بشر دونوں مراد، اور صدق به کا مفہوم عام ہے، جو حضرات بھی تصدیق کرنے والے بھی ترتیب ان اوپر والوں میں سے بھی اور عام مومنین میں سے بھی، اور عام مومنین ہی کی طرف زیادہ وصدق به کا اشارہ ہے۔
لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ پاک کے یہاں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا، ذالک جزاء المحسنین، یہ ساری چیزیں ان پر اللہ پاک کی طرف سے بطور احسان کی ملے گی احسان کرنے والوں کو، اور جو برا عمل کرنے والے ہیں ان کو اپنے برے عمل کی سزا ملے گی۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے کرنے والوں کو اچھی چیزوں کا بدلہ ملے گا۔ اوپر خصومت کا لفظ آیا تھا، خصومت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا مخاصمہ کس سے ہوگا، اس لیے کہ اہل کتاب سے تو ہوتا نہیں تھا، مکہ کے مشرکین سے بھی تھوڑا کچھ ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ مخاصمہ کا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کے عموم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مخصوص جماعتوں کے ساتھ یا مخصوص کسی فرد نے ایمان کے خلاف کوئی بات کہی، کسی کافر نے کسی یہودی نے کہی تو اس کے تو جواب مل جاتے تھے، لیکن اختصام جو باب افتعال طرفین کی طرف جو اس کی نسبت ہو رہی تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی دیوار کی ایک اینٹ نکال لی گئی اور پھر اس کے بعد اس میں رکھنا پڑتا ہی گیا، قیامت تک یہ کھلتا ہی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سلسلے میں ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسی وقت سے یہ رکھنا جو پڑا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو حضرت عثمان کے آخری دور کے اندر بلوائیوں نے حملے کیے اور امت میں انتشار ہوا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد اور زیادہ شیعیت خارجیت سب نکل کر آ گئی حضرت علی کے سامنے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں خصومت بعد میں سمجھ میں آیا۔